میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں، ہائر ایجوکیشن پر کام کرتا ہوں، کچھ اعداد و شمار سے شغل ہے، اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ ہماری جو بہت ساری پریشانیاں ہیں ان سب کی جڑ میں تعلیم کہیں نہ کہیں بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ یقیناً ہمیں اپنی تاریخ پر فخر ہے، ہمارا ماضی تابناک رہا ہے، لیکن حال جتنا اچھا ہونا چاہیے نہیں ہے، اور مستقبل کی ہمیں فکر بھی ہونی چاہیے۔ اعداد و شمار کے حساب سے دیکھیں تو اعلیٰ تعلیم میں جہاں تک انرولمنٹ کا تعلق ہے، ہم 2011-12 میں 3.9% تھے، جو قدرے بڑھ کر کے 4.5% ہو گئے ہیں۔ لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ 2019-20 تک یہ تناسب جو 5.5% کا تھا وہ بتدریج کم ہوا ہے۔ ایک چیز اور جو اس سلسلے میں تشویشناک تھی وہ یہ کہ سچر کمیٹی کے بعد سے مسلمانوں کے انرولمنٹ میں جو اضافہ ہو رہا تھا ہائر ایجوکیشن میں، اس کی شرح، اس کی ریٹ آف انکریز زیادہ تھی بنسبت پچھلے 9 سالوں کی، اور ہمارے پاس اس وقت 2021-22 کے بعد کے اعداد و شمار حاصل نہیں ہے، کیونکہ آل انڈیا سروے آف ہائر ایجوکیشن جو تعداد دیتا تھا وہ 2021-22 کے بعد پچھلے 3 سالوں سے شائع نہیں ہوئی ہے۔ اور انیکڈوٹل ایویڈنس لے کر کے میں کوئی بات کہنا نہیں چاہتا۔ کنڈو صاحب کی اس بات سے میں پوری طرح ایگری کرتا ہوں کہ اگر اپنی حفاظت کرنی ہے تو سرکاری اعداد و شمار کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے۔ اگر آپ انرولمنٹ میں یہ دیکھیں کہ یہ مسلمان بچے کہاں پڑھ رہے ہیں تو ان کی بہت بڑی تعداد چھوٹے موٹے کالجز میں ہے، جہاں پر اساتذہ کی کمی ہے، جہاں کا انفراسٹرکچر بہت خراب ہے، جہاں پر تعلیم کا معیار بہت کم ہے، اور جو معیاری تعلیمی ادارے ہیں وہاں مسلمانوں کا تناسب بے انتہا کم ہے۔ مثلا اگر آپ IITs اور IIMs کی بات کریں تو وہاں پر مسلمان 1.5%، 1.25% سے زیادہ نہیں ہے ان تمام طلباء کا جو ان اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات صرف طالب علموں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ تمام تعلیمی اداروں میں جتنے اساتذہ کام کر رہے ہیں ان میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 3.5% کے قریب ہے۔ یعنی تقریباً 15 لاکھ اساتذہ ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں تعلیم دے رہے ہیں، اور اس میں سے مسلمان صرف 80,000 کے قریب ہیں۔ اسی طریقے سے تقریباً 4.5 کروڑ لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 21 لاکھ ہے۔ ظفر محمود صاحب نے چھوٹی موٹی نوکریوں کا حوالہ دیا، اس حوالے سے جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہیں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں، اس میں بھی مسلمانوں کا تناسب 3-3.25% سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ اعداد و شمار پچھلے 10-15-20 سالوں سے جب سے اویلیبل ہیں تب سے یہ حاصل ہیں۔ تشویش تب ہوئی تھی جبکہ ایکچول نمبر، ایک تو ڈکلائن تھا ریٹ آف انکریز میں پچھلے 10 سالوں میں، لیکن جب 2019-20 میں دیکھا گیا کہ ایکچول نمبر ان کا کم ہو رہا ہے تو یہ تشویش کی بات تھی، اور اس وقت ہم لوگوں نے 1-2 مضامین اس سلسلے میں لکھے۔ اس مضامین کے جواب میں لوگوں نے کچھ مشورے دیے اور یہ کہا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک وجہ لوگوں نے یہ بتائی کہ مسلمان اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بھیجنے کے بجائے یا جدید تعلیمی اداروں میں بھیجنے کے بجائے وہ مدرسوں کو ترجیح دیتے ہیں۔
لیکن جو ڈائس کا ڈیٹا جب دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ مدرسوں میں پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور اس میں بتدریج گراوٹ ہو رہی ہے، کیونکہ مدارس بند بھی ہو رہے ہیں اور مسلمان بھی اپنے بچوں کو جدید تعلیم کی طرف بھیجنے لگے ہیں۔ تو گویا اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ مدارس اس کی وجہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ لوگوں نے یہ بتائی کہ صاحب مسلمان اپنی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، اس لیے ان کا ریشو ہائر ایجوکیشن میں کم ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کی بھی انالیسس کی گئی تو معلوم ہوا کہ ایک ڈیٹا جو ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں جینڈر پیرٹی انڈیکس کا، تو وہ مسلمانوں میں 1 سے زیادہ ہے۔ نیشنل ایوریج 0.97 کا ہے۔ اس کا مطلب لڑکے اور لڑکیاں، مسلم بچے اور بچیاں ہائر ایجوکیشن میں شانہ بشانہ ہیں۔ تیسری بات جو کہی گئی اور جو کسی حد تک صحیح ثابت ہوتی ہے کہ اصل میں مسلمانوں کا پارٹیسپیشن اسکول ایجوکیشن سے ہی کم ہے، اور لہذا جو ہائر ایجوکیشن کا فیڈر ہے وہاں پر وہ فیڈ نہیں کر پاتے۔ اس سلسلے میں اس وقت کم از کم 2013-14 سے یو ڈائس اور یو ڈائس پلس کا ڈیٹا اویلیبل ہے۔ میں اتنی تفصیل میں تو نہیں جا سکا جتنی تفصیل میں کنڈو صاحب گئے تھے، لیکن یو ڈائس پلس کا ڈیٹا دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پرائمری لیول پہ یعنی 1 سے 5ویں کلاس تک مسلم بچوں کا تناسب اسکولوں میں تقریباً 16% ہے، یعنی جو ان کی آبادی ہے ان کی آبادی کے تقریباً برابر۔ اپر پرائمری لیول میں وہ تھوڑا سا کم ہو کر کے 14% ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا بھی 2021-22 کا ڈیٹا ہے، یعنی جس ڈراپ آؤٹ کی آپ بات کر رہے تھے وہ ڈراپ آؤٹ حالانکہ 8ویں کلاس تک کی تعلیم لازمی ہے، کمپلسری ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے تحت، لیکن اس کے باوجود ایک ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے پرائمری لیول سے اپر پرائمری لیول پر۔ لیکن ایک بار پھر ایلیمنٹری اسکول میں انرولمنٹ بڑھا ہے اور وہ تقریباً 15% ہو جاتا ہے، تو یہاں تک تو مسلمانوں کا تناسب اسکول میں آبادی کے لحاظ سے تقریباً برابر ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ گراس انرولمنٹ ریشو 100% سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس عمر سے زیادہ کے لوگ تعلیم حاصل کریں تو نمبر بڑھ جائے گا، اور یہ ڈینومینیٹر اور نیومریٹر کے کیلکولیشن سے یہ فرق آ سکتا ہے۔ لیکن 8ویں کے بعد مسلمانوں کا تناسب صرف 12% ہے، یعنی سیکنڈری لیول پر تقریباً 3% لوگ ڈراپ آؤٹ ہو گئے۔ ہائر سیکنڈری لیول تک آتے آتے یعنی 12ویں کلاس تک آتے آتے مسلمانوں کا تناسب صرف 10% رہ جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک مینڈیٹری اور کمپلسری ہائر ایجوکیشن ہے وہاں تک تو ان کا برابر کی بھاگیداری ہے، لیکن جہاں پر اب کمپلسری ایجوکیشن نہیں ہے وہاں پر ان کی بھاگیداری کم ہونے لگتی ہے۔ اور اس ڈراپ آؤٹ کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں اس پر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے۔ ایک عام بات جو سب کا جس پر اجماع ہے وہ یہ ہے کہ معاشی تنگی، مالی تنگی، بدحالی، فنانشل ریزنز ایک بہت بڑا ریزن ہے مسلمانوں کو آگے تعلیم حاصل کرنے میں، اور خاص کر اعلیٰ تعلیم میں۔ اب یہ تو بات ہوئی اعداد و شمار کی اعلیٰ تعلیم میں، تو اب ایکشن پوائنٹ یہاں یہاں اس وقت آڈینس میں ایک حسن ریاض صاحب ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، وہ 2 روز سے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بات صرف مسائل پر ہوگی یا کچھ اس کا حل بھی آپ لوگ سامنے رکھیں گے، اس پر بھی ڈسکشن ہوگا، اور میرا خیال یہ بات بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی۔ تو
کچھ چیزیں ایسی شروع کی گئی تھی، مثلاً یہ کہ پری میٹرک اسکالرشپ جو مسلمانوں، شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کے لیے شروع کیا گیا تھا، اور اس کا یہ تھا کہ تعلیم سے جب آپ بچوں میں جب ڈالتے ہیں تعلیمی اداروں میں تو فیملیز کی انکم کچھ کم ہو جاتی ہے، اور اس لیے ان کا موٹیویشن یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے کچھ روزگار کریں. اور آپ لوگوں نے بتایا کہ ہماری قوم میں ہنر پر زور زیادہ ہے تو ان کو اسکل اور ہنر کی طرف لگا دیتے ہیں. تو یہ پری میٹرک اسکالرشپ شروع ہوئی تھی، بہت دن تک چلی، لیکن کچھ دن پہلے یہ ختم کر دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ چونکہ 8ویں تک کی تعلیم مفت ہے اس لیے پری میٹرک اسکالرشپ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے. اور اب اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ پھر انرولمنٹ پر کیا اثر پڑا، لیکن وہ آنکڑے ہی نہیں آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم، جب وہ اعداد و شمار آئیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا. دوسری چیز یہ کہ مسلمانوں کو پڑھ لکھ کر کے بھی اور ڈگری لے کر کے بھی جو 21 لاکھ ہے اس میں سے تقریباً 5 لاکھ ہر سال پڑھ کر کے ڈگری لے کر کے باہر نکلتے ہیں، اس میں سے 1 لاکھ 1.25 لاکھ پھر واپس ہائر ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر کو ان کی تعلیمی لیاقت کے حساب سے جو ملازمت ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی ہے. اس کے بھی بہت سارے وجوہات ہیں. اصل میں یہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو سوشل ایلیٹس ہیں، جو اکنامک ایلیٹس ہیں، جو رچ ہیں، جو ویلدی ہیں، ان کی تعلیم کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ جو بھی کریں گے، جہاں بھی پڑھیں گے، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس ایک سوشل انڈاؤمنٹ ہے، وہ لے کر کے آئیں گے اور اس کے سہارے زندگی میں ترقی کی راہیں طے کرتے چلے جائیں گے. اصل تعلیم کا مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس یہ سوشل کیپٹل یا سوشل انڈاؤمنٹ نہیں ہے، ان کو گھر سے وہ سہارا اور وہ ثبوت نہیں ملتا. اب ایسے لوگ اگر اچھے اسکول میں چلے جائیں جہاں ان کی زبان بھی بہتر ہو جائے، تربیت بھی بہتر ہو جائے، نالج بھی مل جائے، اس کے سہارے وہ کمپٹیٹیو ایگزام میں بھی اپیئر ہو جائے تو شاید وہ کچھ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ زیادہ تر ان میں سے ایک عام قسم کے کالجز میں جا رہے ہیں جہاں داخلہ کمپٹیٹیو نہیں ہے. جہاں پر کمپٹیٹیو پروسیس ہے وہاں پر مسلمان پچھڑتے جا رہے ہیں. تو اب ایک حل تو اس کا یہ ہے کہ بھئی مسلمانوں کو اس کی طرف آمادہ ہی نہیں کیا جائے، بلکہ ان کو ان کمپٹیٹیو ایگزامز کی طرف تیار کیا جائے، اور اس سلسلے میں آپ سب لوگ جو کام کر رہے ہیں. دوسرے، جب ہم لوگ پڑھتے تھے اور ہم میں سے بیشتر لوگ صرف اس لیے پڑھ گئے کہ 2 آنے فیس ہوا کرتی تھی اور والدین نے کہا کہ پڑھنے میں اچھے لگتے ہو تو اس لیے آگے پڑھو، لیکن اب تعلیم مہنگی ہوتی جا رہی ہے. نمبر 1، تقریباً 60 سے 70% انرولمنٹ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. جن کو ظاہر ہے کوئی گرانٹ نہیں ملتی تو وہ خود کفیل ہونے کی وجہ سے صرف ان کا انحصار فیس پر ہے. تعلیم کے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایون جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں، پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں بھی پرائیویٹ ٹینڈنسیز بڑھتی جا رہی ہیں. یعنی پچھلے 12-13 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پبلک یونیورسٹیز میں جتنی سیٹس بڑھی ہیں ان سیٹس کا تقریباً 80-90% سیلف فنانسڈ کورسز کی سیٹس میں ہوا ہے جن کی فیس بہت زیادہ ہے. تو گویا تعلیم ایک عام غریب شخص کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. یہ درست ہے کہ اسٹوڈنٹ لون پروگرامز ہیں، کچھ اسکالرشپس کی اسکیم ہے، اس میں سے ایک آدھ چل رہی ہے، 1-2 بند بھی ہو گئی، جیسے اعلیٰ تعلیم کی مولانا آزاد فیلوشپ تھی وہ بند کر دی گئی. کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ منسٹری آف سوشل جسٹس کی وہ اسکیم ابھی بھی چل رہی ہے جو شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے لیے ہے. تو اگر ڈپلیکیشن ریزن تھا JRF کے ساتھ تو ان کو بھی بند ہونا چاہیے تھا، یا پھر یہاں بھی شروع ہونا چاہیے تھا. تو لیکن یہ جو دوسری سہولتیں ہیں اسکالرشپ کی یا لون کی،
یہ آپ کو تب میسر ہوتی ہے جب آپ داخلہ لے لیں، اور آپ کا داخلہ تب ہوتا ہے جب آپ فیس جمع کر دیں پہلی قسط، تو وہ پہلی قسط دینے کے ہی پیسے نہیں ہیں۔ اور عمدہ اداروں میں جانے کے لیے اس کے پہلے آپ کو یہ کوچنگ والے سلسلے سے گزرنا پڑتا ہے، جو دن بدن مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کی استطاعت نہیں ہے۔ امیر آدمی کو قرض لیتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، غریب آدمی کو قرض لیتے ہوئے ویسے بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ اور جو مزدور اور کسان ہیں وہ ٹینجبل ایسٹس کے لیے تو ایک بار پھر قرض لے لیتے ہیں، گائے بیل بکری ٹریکٹر اگر خریدنا ہے، کھیت خریدنا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ایک ٹینجبل ایسٹ سامنے دکھ رہا ہے۔ تعلیم کے لیے قرض لیتے ہوئے انہیں ڈر لگتا ہے، اور ان کے قرب و جوار میں ارد گرد میں ایسے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کے والدین نے قرض لے کر کے بچوں کو پڑھایا، اب وہ بے روزگار ہو کر کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرض ادا کرنے کے لالے پڑ رہے ہیں، اس لیے بہت آسانی کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے۔ تو میرا خیال جو اسکالرشپ اور دوسری اسکیم ہے مالی امداد کی اسکیم، وہ ان کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کی تیاری کے لیے بھی اگر آپ لوگ فراہم کر دیں تو ایک بہت بڑی مدد ہو جائے گی۔ دوسرے ایڈمیشن ہو جانے تک کا انتظار کرنے کے بجائے اگر کسی کے پاس ایڈمیشن ہو گیا ہے تو اس کی پہلی قسط ادا کرنے کا اگر کوئی بندوبست ہو جائے، بھلے ہی اس میں ایک اس طرح کا سلسلہ چلایا جائے کہ بھائی ہم جو تمہیں دے رہے ہیں وہ قرض دے رہے ہیں، تعلیم حاصل کرو، جب پڑھ لکھ کر کے کسی قابل بن جانا تو تم اس قرض کی ادائیگی کرنا، تاکہ دوسرے لوگوں کی، کیونکہ یہ ایک بہت طویل سلسلہ ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو ہم جس کیفیت میں تھے، آج ہم ماشاءاللہ بہت آگے نکل گئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا ہندوستان اور تمام مسلمان اس سے آگے نکل گئے ہیں۔ ابھی بھی سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ اور اپنی قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ اسی حالت میں ہے جس حالت میں سن 60 اور سن 50 میں ہم لوگ تھے، تو ان کی مدد کرنا ہم کو لازم ہو جاتا ہے۔ ایک چیز آج کل اور ہوئی ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا، ادھر تھوڑا سا اس پہ ایک دھکا سا لگا ہے ٹرمپین اکانومسٹ کی وجہ سے، لیکن وہ صرف ڈیسٹینیشن چینج ہوا ہے، اب نارتھ امریکہ کے بجائے وہ اب یورپ کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ لیکن یہ مانا گیا ہے کہ جو بدیسی تعلیم ہے وہ بہتر تعلیم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زیادہ تر فورن ایجوکیشن ان لوگوں نے حاصل کی جو ادروائز سوشل ایلیٹس تھے، اکنامک ایلیٹس تھے، تو اس لیے وہ ترقی کرتے چلے گئے۔ مجھے بار بار خوشونت سنگھ کی آپ بیتی کا یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب وہ تعلیم حاصل کر کے آکسفورڈ سے آئے تو ان کے والد سے کسی نے پوچھا کہ بیٹا کیا پاس کر کے آیا ہے، کہ یہ تو پتہ نہیں لیکن ٹائم بہت پاس کر کے آیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود خوشونت سنگھ بہت کامیاب ہوئے۔ تو اب مسلم بچوں کے داخلے بھی باہر ہو سکتے ہیں، بلکہ آئی آئی ٹیز اور آئی آئی ایمز کے مقابلے میں ہارورڈ، اسٹینفورڈ اور ایم آئی ٹی میں آج کل داخلہ ہو جانا قدرے آسان ہے، کیونکہ سیٹ ٹو ایپلیکیشن ریشوز وہاں پر کم ہیں۔ تو اس کی طرف اگر ہم لوگوں کو کچھ آمادہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اگر ان کو کچھ فیسیلیٹیٹ کر دیں۔ عام طور پہ ایک غلط مسودہ ہے، ہم کو یہ لگتا ہے کہ باہر جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے خرچ ہو گئے۔ ہم نے آر بی آئی کے ڈیٹا سے یہ نتیجہ نکالا کہ باہر جو لوگ جا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ پہلے 2 سیمسٹر کی فیس تو ان کے والدین یہاں سے برداشت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کے باقی 4-6 سیمسٹر کا خرچ وہ اسٹوڈنٹ خود وہاں پر کام کر کے اور کما کر کے اپنی تعلیم کا نہ صرف یہ خرچ نکالتے ہیں، بلکہ شروع میں ان کے والدین نے جو ان پر خرچ کیا تھا اس کو وہ واپس بھی کر دیتے ہیں اور دوسرے طریقے سے بھی اعانت کرتے ہیں۔ تو ایک یہ مسائل ہیں۔ بہرحال ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ہم آبادی کا 15% ہیں، اور اگر ہائر ایجوکیشن میں ہماری نمائندگی صرف 5% ہو تو یہ بات بہت تشویش کی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہماری قوم میں بہت سارے لوگوں میں پرانے زمانے سے کچھ ہنر، اسکلز، ٹیکنیکل کام وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، آرٹیسن ہے، کرافٹمین ہے، ٹھیک ہے وہ جاری رکھیں، لیکن اگر اپنی قوم کا ہر فرد صرف زردوزی، چکن، بڑھئی
یہ کام اگر کرتا رہا تو قوم ترقی نہیں کرے گی. قوم کی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم فراہم کرنا اور اعلیٰ تعلیم کا حاصل کرانا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. اس لیے میری توجہ زیادہ تر ہائر ایجوکیشن پر ہوتی ہے.